السلام علیکم لیو دوستو، کیسے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، یہ خاص ایکسکلوسیو پروگرام آپ کے لیے لے کے آ رہا ہوں دو ستاروں کے ٹرانزٹ کی وجہ سے، یعنی زحل اور جوپیٹر۔ زحل آپ کے سیٹرن جو ہے وہ آپ کے 9th ہاؤس میں آ رہا ہے، آ چکا ہے، اور جوپیٹر 9 اور 10 تاریخ کی رات کو آپ کے جسے اسٹرالوجیکل کہتے ہیں 12th ہاؤس میں وہ آئے گا۔ یہ دونوں پلانٹری پوزیشن آپ کی زندگی میں بڑی امپورٹنٹ ہے، اس لیے یہ آج کا پروگرام ویکلی ہاروسکوپ نہیں بلکہ ایکسکلوسیو ہاروسکوپ ہے جو آپ کو لمبے عرصے تک سننا چاہیے۔ پروگرام سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ پروگرام چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس پروگرام کو ایکسکلوسیولی آپ کی سراؤنڈنگ میں جو آپ کے دوست ہیں ان کے ساتھ باقی سارے پروگرام بھی شیئر کیجیے گا، کیونکہ یہ ایک لمبے عرصے تک جو پلانٹری پوزیشن ہے، بریفلی میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس قسم کی صورتحال ڈیولپ ہونے چلے جا رہی ہے اور آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلیاں واقع ہوں گی۔ دوستو، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سیٹرن جو ہے زحل، یہ ایک ایسا سا ستارہ ہے جسے لوگ ڈرتے ہیں، جسے مشکل کا ستارہ سمجھتے ہیں، چیلنجز کا ستارہ سمجھتے ہیں۔ انفیکٹ یہ ایسا ہی ہے۔ اور دوسرا ستارہ جوپیٹر، اسے خدا کی رحمت کہتے ہیں، اور یہ آپ کا 4th ہاؤس کینسر، اس میں یہ 10 تاریخ جون سے یہ ہوگا۔ ان دونوں کا سٹے جو ہوتا ہے کافی لمبے عرصے تک آپ کی زندگی میں ہوتا ہے، اور اس کے اثرات بھی بہت لمبے عرصے تک آپ کی زندگی میں رہتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا مقصد صرف یہ ہے کہ آنے والے کچھ ویکلی ہاروسکوپ کی بجائے لانگ ٹرم پلاننگ پہ میں آپ کو لے کے جاؤں۔ آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کس قسم کے واقعات آپ کی زندگی میں ہو سکتے ہیں اور کیسی چیزیں آپ کی زندگی میں آ سکتی ہیں۔ 9th ہاؤس میں سیٹرن جب یہ آتا ہے تو چیلنجز کیا آتے ہیں؟ بلیف سسٹم چینج ہوتے ہیں۔ آپ اپنے سراؤنڈنگز سے، اپنے تجربات کی روشنی میں، اپنے خیالات کی روشنی میں آپ کی انر سیلف تبدیل ہوتا ہے، کبھی کبھی مثبت کبھی نیگیٹو، یعنی جیسے حالات ہوں گے اسی طرح کے ری ایکشنز ہوتے ہیں۔ کبھی آپ بہت خدا کے قریب آتے ہیں، کبھی دور ہو جاتے ہیں، کبھی دعاؤں پہ بہت زیادہ آپ کا بلیو ہوتا ہے، کبھی مایوسی ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے حالات آپ کے پاسٹ کی روشنی میں آپ کی شخصیت کو نئے سرے سے بنانے اور بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ساتھ ساتھ یہ کارما پیریڈ ہوتا ہے، یعنی ایسا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس ہاؤس سے ریلیٹڈ ایکسکلوسیو کچھ کیا تھا تو اس کے دین دینے کا وقت ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ کچھ غلطیاں جن کی پرائس ہمیں دینی ہوتی ہے کارما۔ اور یہ کبھی کبھی خیر میں تو اس پہ بلیو نہیں کرتا، لیکن اولڈ میتھولوجی کہتی ہے کہ کارما کبھی آپ کا بھی ہوتا ہے، کبھی پرانی جنریشنز کا بھی ہوتا ہے۔ یہ لاجیکل گفتگو ہے، کیونکہ مجھے اپنے سوالات، اپنے مسائل کے لیے میں جواب دوں، میں کسی دوسرے کا نہیں ہوں۔ اس لیے کارما، اگر ہماری اپنی کچھ غلطیاں تو ہمیں اس سے لرن کرتے ہیں، وہ چیزیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں، اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ تو اس لیے آپ کا بلیف سسٹم بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور میں یہ کہتا جاؤں، اگر آپ کے پاس کوئی بیڈ ایکسپیرینس ہے تو اپنے آپ کو اسپرچولی ویک نہ کیجیے گا بلکہ اسٹرانگ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ پلانٹ سیٹرن کے انڈیکیشن ہے۔ دوسرا جوپیٹر، جسے خدا کی رحمت کہتے ہیں، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کے 12th ہاؤس میں جب یہ آ رہا ہے تو یہ اسپرچول انسائٹمنٹ لیتا ہے، یہ آپ کے اخراجات میں اضافہ کرتا ہے، فارن میٹرز یعنی باہر کے سفر، ان چیزوں کو بڑھاتا ہے۔ اسی طرح غیر محسوس طریقے سے آپ کی بزنس میں امپرومنٹس آتی ہیں، پارٹنرشپ کی انڈیکیشنز ہوتی ہیں، آؤٹ آف بلو آپ کی ٹرانسفر پوسٹنگز ہوتی ہیں، اور کسی ماضی کے کام کیے گئے کی وجہ سے آپ کی پروموشن اور ان ساری چیزوں میں بھی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک فیکٹر اور ہوتا ہے کہ کسی وقت میں کوئی ایسا کیا گیا کام گورنمنٹ آفس میں ہوتے ہوئے وہ کبھی کبھی بہت دنوں کے بعد سامنے آتا ہے، تو اس کی انکوائریز اور چیزیں بھی آپ کے لیے پرابلم کا سبب بن سکتی ہیں۔ لیکن جوپیٹر کی جو پریزنس 12ویں گھر میں، وہ ان چیزوں کو پردہ ڈالتی ہے اور اچھے طریقے سے آپ کو ریزالو کرنے کے لیے میٹر اس کی بھی ہمت اور حوصلہ دیتی ہے۔ تو دوستو، یہ ایک پلانٹری پوزیشن جو لیو کی ہے، یہ آپ نے سمجھنا ہے، اسے گھبرانا نہیں، اس سے اچھے طریقے سے اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے کہ جب آپ کی اسپرچول گروتھ ہوتی ہے تو جسے کہتے ہیں ہڈن آئی، تھرڈ آئی، وہ کھلتی ہے۔ آپ اپنے ماضی کے اوپر نظر ڈالتے ہیں اور پھر اچھے یا بری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ وقت کو گزارتے ہیں۔ دیکھیں، ایک چیز یاد رکھیے کہ ہمارے بس میں نہ مستقبل ہے نہ ماضی ہے، اپنا حال ہے۔ مستقبل کیا ہمیں بتاتا ہے کہ ماضی میں جو تجربات ہم نے کیے، جب جو ستارے آئے ویسا تھا۔ اب میں اس میں یہ بتاتا چلوں، آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ 96 to 98 وہ کس قسم کا تھا،
اور 2013 میں آپ نے اپنی زندگی میں کس قسم کی تبدیلیاں پیدا کی. آلموسٹ انہی سے ملتے جلتی چیزیں دوبارہ ہونے کے قریب ہوں گی. اگر اس وقت ان چیزوں کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوا، پازیٹیو چیزوں کا فائدہ نہیں اٹھا سکے، تو اب آپ نے ان نقصانات کو احتیاط سے ہینڈل کرنا ہے، اور پازیٹیو جو چیزیں آپ کی زندگی میں ہونے چلی جا رہی ہیں ان کا آپ نے فائدہ اٹھانا ہے. تو جیسا میں نے آپ سے کہا کہ 12th ہاؤس بہت اسٹرانگ ہاؤس ہوتا ہے، کریئر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اس اسی کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق جو ہوتا ہے ہماری موروثی جائیداد سے ہوتا ہے. پرانے چلتے ہوئے جھگڑے ڈسپیوٹ وہ ریزالو ہوتے ہیں، ریلیشن شپ وتھ سبلنگس امپروو ہوتے ہیں، آپ کی زندگی میں کمفرٹس بہتر ہوتا ہے، آپ ریلیکس ہونے کی کوشش کرتے ہیں. جوپیٹر وہاں پہ آپ کو سکون اور اطمینان دیتا ہے. کمفرٹ آف لائف، کمفرٹ آف ہوم، کمفرٹ آف بیڈ پلیئر، یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی میں پیدا ہوتی ہیں، اور یہی چیز ہوتی ہے جو آپ کے آنے والے دنوں میں آپ کو بہتر اور مضبوط کرتی ہے. ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، ٹریول سے ریلیٹڈ کچھ معاملات میں ڈیلے ہو سکتا ہے، یعنی سفر یا امیگریشن کا اگر آپ نے اپلائی کر رکھا تو وہاں پہ کچھ چیزیں شاید حسب توقع نہ ہوں، بلکہ وہ لیٹ ہوں گی، ڈیلے ہوں گی. ڈیلے ہونے کی وجہ سے آپ تھوڑا سا مایوسی کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ قدرت کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے. تو اس کی بجائے جہاں جو پازیٹیو معاملات یا بہتر چیزیں ہونے چلی جا رہی ہیں، آپ اس کے اوپر توجہ دیجیے گا، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ معاملات آپ کے لیے زیادہ بہتر اور آسانی کا سبب ہوں گے. تو دوستو، جو انڈیکیشنز میں نے بتائی ہیں، جو شارٹ پروگرام ہے، اور شارٹ پروگرام میں جو میں نے انڈیکیشن دی ہیں، آپ کوشش کیجئے کہ ان دو ستاروں کا ٹرانزٹ، یعنی سیٹرن اگلے 3 سال تک یہ فیکٹرز رہیں گے، اور جوپیٹر جو میں نے بتایا 12ویں گھر میں، اس کا اثر اگلے سال آپ کے جون تک رہے گا. تو جون تک آپ نے 1 سال سمجھے کہ اپنی شارٹ ٹرم پلاننگ کیجیے، گول سیٹ کیجیے، اور اسی کی روشنی میں اپنے معاملات زندگی کو بہتر اور سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے، دوستوں کے ساتھ پروگرام شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے. خدا حافظ.